ناظرین السلام علیکم. پروگرام جناح کے پاکستان میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے فلسطین کے مسلمانوں کے حالات، وہاں پر اسرائیلی فوج کے حملے اور دنیا پوری میں موجود مسلمانوں کا رد عمل. آج 7 دن ہو گئے ہیں حماس نے اسرائیل پر ایک اٹیک کیا تھا اور ان کے علاقوں میں انفلٹریٹ کر کے اور ہزاروں میزائل مار کے اسرائیل کو ایک دم سے پریشان کیا اور پورے اسرائیل میں ایک بھگدڑ مچ گیا، جس کے بعد اسرائیل نے اس کو کاؤنٹر کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی جو کہ اب تک کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں تو اسرائیل جو ایک بڑی طاقت ہے اس نے فلسطینی مسلمانوں کا بے انتہا قتل عام کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے غزہ کی پٹی کو جو ہے اس کا محاصرہ کیا ہے، وہاں پر مسلمانوں کے لیے پانی، کھانا پینا، گیس، بجلی، ہر چیز جو ہے اس کو بند کر دیا ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو گزشتہ روز اسرائیل نے اعلان کیا ہے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام آبادی کے لیے کہ وہ غزہ کا جو علاقہ ہے وہاں سے ہجرت کر کے کسی اور علاقے میں چلے جائیں، اور اس تمام دوران اس نے کسی قسم کا نہ تو کوئی ٹائم دیا ہے اور نہ ہی کوئی ٹائم لمٹ ہے اور نہ ہی کوئی سہولیات ہیں. وہ بمباری کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوگ ہجرت کر جائیں، ہم یہ بمباری جاری رکھیں گے اور ہم ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم اس سارے علاقے کو ایک کچرے کا ڈھیر بنا کر چھوڑیں گے. اس سارے معاملے کے دوران گزشتہ 7 دن کے دوران مسلم دنیا کا کیا رد عمل آیا اور مسلمانوں نے کیا اقدامات لیے اور مسلمانوں کو کیا اقدامات لینے چاہیے تھے، اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے. اور میرے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہیں آن لائن کے سینئر ایڈیٹر ذکا اللہ خان. ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں کہ اس میں مسلمانوں کا کیا رد عمل رہا ہے، پاکستان کا کیا رد عمل رہا ہے بحیثیت اسلام کے قلعہ کے، اور کیسا رد عمل ہونا چاہیے تھا جو کہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہو سکتا تھا. ذکا صاحب پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم ناظرین. دنیا کے نقشے پر 2 ایسے ملک ہیں جو نظریاتی ہیں، ایک اسرائیل ہے، ایک پاکستان ہے. اسرائیل کا ملک موجود نہیں تھا، پاکستان بھی موجود نہیں تھا، اور اپنا پاکستان جب وجود میں آیا، پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا. یہ ملک پہلے موجود نہیں تھا، یہ صرف اور صرف اسلام کے نام پر ایک نظریہ کی بنیاد پر یہ مرز وجود میں آیا. اسی طرح اسرائیل بھی ایک نظریہ کی بنیاد پر مرز وجود میں ہے. یہ پوری دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں. ہم اپنے نظریے کو بھول گئے اور دوسرے تماشوں میں لگ گئے، اور اسرائیل نے اس کو سسٹین کیا اور وہ پوری اسلامی دنیا کو اس نے سارا پریشان کیے ہوئے ہے. اور خاص طور پر عرب ملک اور فلسطینی پارٹیکولرلی ان کو بیچاروں کو قتل عام ان کا کر رہا ہے. اور یہ اب اس نے جو تازہ حملے کر رہا ہے وہ حماس کی آڑ میں، وہ یہ ہے کہ اس نے ابھی ایک غزہ کو خالی کرنے کا الٹیمیٹم دیا ہے. غزہ کی آبادی 11 لاکھ ہے، 4.5 لاکھ تو بیچاری پہلے ہی وہاں سے اس کا انخلاء ہو چکا ہے، اور باقی آبادی کو وہ بمبارمنٹ کر رہا ہے اور ان کے بچوں کو مار رہا ہے، بوڑھوں کو، عورتوں کو، اور قتل عام جاری ہے اور بیچاروں کا بہت بری حالت ہے. لیکن اور یہ ہے کہ اس کا ساتھ جتنے بھی یہ جاریت پسند ہیں لوگ ہیں، اپنا ممالک بڑی طاقتیں اس کا ساتھ دے رہی ہیں. بالکل ذکا صاحب جی، آپ نے بجا فرمایا کہ امریکہ اور اس جیسی جتنی بھی طاقتیں ہیں، یورپ جو ہے وہ سارے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ جتنے بھی اسرائیل کی یہ جنگ ہوگی ہم اس میں اس کو بھرپور سپورٹ کریں گے. اپنا فلیٹ موو کیا ہے امریکہ نے وہ اسرائیل کی جانب، اور انہوں نے اس کو ایک طاقت کے طور پہ شو کرنے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن اس دوران مسلم دنیا کہاں کھڑی ہے؟ پاکستان جو کہ اسلام کا قلعہ ہے، جو کہ ایٹمی طاقت ہے واحد پوری مسلم دنیا کی، یہ کہاں کھڑا ہے اور ہم نے اس میں کیا رد عمل دیا؟ اب مسلم دنیا پر اب رونا ہی آتا ہے. ایک عرب ملک نے، اسلامی عرب ملک نے امریکہ کو اڈا دیا ہے اس کی C-17 طیارے کے لیے. وہ C-17 طیاروں میں اسلحہ بھر کر اسرائیل پہنچا رہا ہے، اور ہمارا مسلم جو ملک ہے، عرب ملک ہے، اس کو اس نے پورا کا پورا اڈا دے دیا ہے. اور اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی کوئی ریئیکشن نظر نہیں آ رہا ہے. وہی کھیل تماشے، وہی عیاشیاں، وہی سب کچھ ہے. یہ تو آپ ایک بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں کہ اگر ایک مسلم جو ملک ہے، عرب ملک، اس نے اڈا دے دیا ہے، وہاں سے اسلحہ لوڈ ہو رہا ہے، اسرائیل پہنچایا جا رہا ہے،
گزشتہ ہم دنوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی خاص رد عمل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم خود ہی مارنے میں شامل ہو چکے ہیں. مسلمان خود اڈا دے رہے ہیں, راستہ دے رہے ہیں وہاں پہ اسلحہ پہنچانے کا, اور اس اسلحے سے جو مسلمان ہیں فلسطین کے ان پر بمباری کی جا رہی ہے. ہم دیکھیں نا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. کوئی بھی کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی دوسری پارٹی یا حلقے جو ہے سرکاری حلقے ہیں, غیر سرکاری حلقے, ان کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر رہے, بلکہ انہوں نے پوری قوم کو کرکٹ پر لگا دیا ہے. یعنی بچے شہید ہو رہے ہیں فلسطینی, بوڑھے مارے جا رہے ہیں, عورتیں ماری جا رہی ہیں, لیکن ہمارے جو سارے کے سارے فینز بن کر یہ سارے حلقے وہ انڈیا کے سفارت خانے کے آگے لیٹے ہوئے ہیں, جی ہمیں ویزا دیا جائے, ویزا دیا جائے. یعنی ادھر بچوں کا یہ ہو رہا ہے, اور ہم لوگ جو ہے نا وہ تالیاں بجا رہے ہیں انڈیا کے چوکے چھکوں پر. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جتنے بھی یہ سیاسی ہیں اور دوسرے مذہبی لوگ ہیں, سیاسی پارٹیاں کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں سوائے چند ایک وہ بھی ریلیجیس پارٹیز ہیں, وہ کر رہی ہیں چندہ اکٹھا کر کے فلسطین وہاں غزہ پہنچا رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, دوسرے جو یہ لوگ ہیں یہ کچھ یہ ہے کہ یہ ان کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں شام کو میکڈونلڈ جاتے ہیں, وہاں کروڑوں روپے خرچ کر آتے ہیں. اور میکڈونلڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو فری غذائی ضروریات اس کی پوری کرے گا. یہ ایک بڑے پوائنٹ کی بات ہے. دیکھیں کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے کوئی خاص رد عمل نہیں آیا. جو مذہبی جماعتیں ہیں ہماری, انہوں نے کل پورے ملک میں احتجاج بھی ریکارڈ کروایا. کل جمعہ کا دن تھا, پوری مسلم دنیا میں احتجاج ریکارڈ کروائے گی ان حملوں کے خلاف. اور ہماری سیاسی قیادت بالکل خاموش ہے. اور دیکھیں کہ میکڈونلڈ جو کہ پاکستان سے بھی لاکھوں اربوں کما رہا ہے, پوری دنیا سے کما رہا ہے, پوری مسلم دنیا میں بھی اس کا جو ہے وہ برانڈ موجود ہے, لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور اس برانڈ نے بھی واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, اسرائیلی فوج کو فری کھانا جو ہے وہ پرووائڈ کرنے جا رہا ہے. تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارے جو پیسے ہیں جو کہ ہم میکڈونلڈ کو دے رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اچھی پارٹی کر رہے ہیں, اچھا کھانا کھا رہے ہیں, وہ پیسے الٹیمیٹلی کہاں جا رہے ہیں؟ کیا وہ ہمارے ہی بھائیوں کو مارنے کے لیے نہیں جا رہے؟ یعنی اس میں ہم ان کے قتل عام میں شریک ہے. ہمارا پیسہ جو ہے وہ اسرائیلی فوج کو مفت غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور ہم وہاں جا کر شام کو کہکے لگاتے ہیں, کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں, اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس کو اس کا فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. اس کے بعد ان کا ایک سب سے بڑا ہمارا یہ ہے کہ ہمارے صحافتی حلقے بالکل خاموش ہیں. کسی بھی صحافتی تنظیم کا کوئی اس پر بیان نہیں آیا ہے. وہ دوسری تو کر دیں گے, کوئی کسی لیڈر کے حق میں بیان دے رہا ہے, کسی لیڈر کے حق میں بیان دے رہا ہے, لیکن اس مسئلے پر کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ صبح بھی لگائے ٹی وی چینل تو وہاں گانے ہو رہے ہوں گے, یہ کرکٹ کے تبصرے ہو رہے ہوں گے. آج بھی میں نے صبح دیکھا ایک اینکر پرسن تھی ٹی وی چینل کی, وہ گانا گا رہی تھی. مجھے بڑا اس پر تأسف ہوا کہ خدا کی بندی, بھئی کیا ہو رہا ہے فلسطینی بچوں کے ساتھ تم لے کر گانے گا رہے. یہ سکھا رہی قوم کو یہ سکھاؤ کہ اٹھ کھڑے ہو جائے اور وہاں ان کی مدد کرے. کم از کم مالی مدد تو کرے نا, غذائی مدد تو کرے نا. ہماری حکومت جو ہے, جو اسلام کے نام پر جس ملک کی وہ رول کر رہے ہیں, جس ملک پر, ان کو کم از کم کوئی فوج تو بھیجنی چاہیے فلسطینی. اگر امریکہ ان کی مدد کو پہنچ سکتا ہے اسرائیلیوں کو, تو ہم اسلامی ملک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ کیوں نہیں ہم ان کی مدد کرتے؟ یہ ایک بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ جب امریکہ یورپ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے تو مسلمان فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ یہاں پہ ایک بڑا زبردست سوال جو میرے دماغ میں آیا ہے وہ زکا صاحب یہ ہے کہ ہم نے ایک فوج بنائی تھی جس کے سربراہ راحیل شریف ہیں, ہمارے سابق آرمی چیف. عرب ممالک نے مل کر ایک فوج بنائی تھی کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی ملک اگر مسلمانوں کے خلاف جارحیت کرتا ہے تو اس پر ہم ان کو اس فوج کے ذریعے جو ہے جوابی کارروائی کریں گے, اور مسلمانوں کے لیے یہ فوج جو ہے خدمات انجام دے گی. وہ فوج کہاں ہے؟ کیا اس کا کوئی بیان سامنے آیا؟ یہ سارے ہمارے ایمٹی سلوگنز ہیں, کھوکھلے بیانات ہیں. جتنے بھی ہم اس قسم کے منصوبے بناتے ہیں نا, وہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں, وہ ان کی سیاست بچانے کے لیے, ان کی حکومت بچانے کے لیے ایسے اقدامات ہیں پوری اسلامی دنیا میں. لیکن جو اس طرح کے ہمارے مسائل ہیں, جو جس طرح فلسطین گزر رہا ہے جس اندوناک حالت میں, اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. وہ اپنی سب ان لوگوں کو اپنے بڑی بڑی تنخواہیں, بڑے بڑے مراحت مل رہی ہیں, لیکن ادھر وہ توجہ بالکل نہیں دے رہے. اب اسی لیے تو ہم سب مار کھا رہے ہیں. جی ناظرین, دیکھا جائے تو اس وقت ہم سب مار کھا رہے ہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو ہے وہ حالت ابتر ہے. غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. فلسطین جو کہ مسلمانوں کی ریاست تھی وہ
اس کنڈیشن میں ہے کہ وہاں پہ کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، کوئی مسلمان ملک کھل کر بیان دینے کو سامنے نہیں ہے. ہماری جو عرب نے ایک فوج بنائی تھی، ایک آرمی بنائی تھی جس کا سربراہ ہمارا سابق آرمی چیف رحیل شریف ہے، وہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس وقت کہاں موجود ہے اور وہ کس محاذ پر لڑنا چاہتی ہے. ان سب حالات کو اگر دیکھا جائے تو ہم یہ بات جو ہے زکا صاحب کی بالکل بجا ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے ذاتی مفادات میں کھوئے ہیں. اپنی حکومتیں بچانے کے لیے چھوٹے موٹے بیانات سے ہم کام چلا رہے ہیں تاکہ ہماری عوام جو ہے وہ خاموش رہے اور ہم اپنا رول ان پر قائم رکھیں، لیکن ہم اس طرح کا کوئی اقدام نہیں اٹھا رہے جس کا انٹرنیشنلی ایک افیکٹ پیدا ہو. ہمارا میڈیا اگر دیکھا جائے تو اس نے بھی اپنی صحافتی ذمہ داریاں بحیثیت مسلمان پوری نہیں کی ہیں، اور میڈیا نے اپنی یہ جنگ میڈیا پر لڑنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے. ہم نے لڑی ہی نہیں ہے، ہم یہ جنگ پہلے ہی ہارے ہوئے ہیں. مزید جگہ صاحب اس کے بارے میں اگر آپ کیا کہیں گے مسلم ممالک کے؟ بس اب یہ چیز یہی ہے کہ ہم سب متحد ہو جائیں اور اپنا جو نظریہ ہے نا اس کے ساتھ ہماری زبردست قسم کی کمٹمنٹ ہو. جس طرح اسرائیل بھی اپنے نظریے کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے اور اسلامی ملکوں کو ہڑپ کر رہا ہے، ہم اپنا نظریہ جو ہے نا اسلام کو بچانے کے لیے ہمیں بھی متحد ہونا پڑے گا. اور سب سے میں قوم سے اپیل یہ کروں گا آخر میں کہ ان کی اسرائیلی جو پروڈکٹس ہیں ان کا تو کم از کم بائیکاٹ کریں. اس کا ایک نمبر ہے بیریکیڈ نمبر 729. یہ جو پروڈکٹس ہیں ان کو ہر قیمت پر ان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے. جو کچھ ہم اپنے پیرامیٹر میں رہ کر سکتے ہیں یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. جی ناظرین، یہ ایک بہت ہی زبردست جو پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے، بارکیڈ نمبر انہوں نے بتایا ہے. اس نمبر کو یاد رکھیں. اس نمبر کی پروڈکٹ جو ہیں وہ کہیں بھی نہ خریدیں. یہ اسرائیل کا بارکوڈ نمبر ہے اور اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں. ہم جہاں اسلامی ممالک سے، جہاں اپنے حکمرانوں سے، جہاں اپنے سیاسی لیڈران سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے سیاسی لیڈران، ہمارے اسلامی ملک اپنی فوج نہیں بھیج رہے، سیاسی لیڈران بیان نہیں دے رہے، سیاست میں اس ایشو کو اٹھایا نہیں جا رہا، میڈیا نہیں کھڑا ہو رہا، وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم ذاتی طور پر اس جنگ کو کتنا لڑ رہے ہیں. کیا ہم کہیں اپنے ہی پیسے تو ان کو اس جنگ میں مہیا نہیں کر رہے کہ ہمارے ہی پیسوں سے ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کا قتل عام کیا جائے. آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید پروگرام سے پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.